جیسے شکار پر قبضہ جما رہے ہوں۔ دوسرے کو چھپٹتے دیکھ کر شکنتلا کو اٹھانے والا شکنتلا سمیت ایک سمت بھاگ نکلا، لیکن دوسرا برفانی عفریت آسانی سے ہار ماننے پر تیار نظر نہ آتا تھا۔ وہ اس کے تقریباً برابر ہی دوڑ رہا تھا۔ شکنتلا کی سانسیں خشک ہو چکی تھی، اسے ڈر تھا کہ اس کا پاؤں یا ہاتھ دوسرے عفریت کے ہاتھ نہ لگ جائیں، ورنہ دونوں کی چھینا چھپٹی میں شکنتلا کے حصے بکھرے ہو جائیں گے۔ رات کی سیاہی میں دونوں برفانی انسان انجانی سمت میں بھاگتے ہوئے لڑ رہے تھے کہ اچانک ایک خیال شکنتلا کے تحت شعور سے ابھرا کہ شیشے کا وہ گھر تو ختم ہو چکا ہے جس میں وہ اپنے جادو سمیت بے بس تھی۔ اس کے برعکس تو وہ آزاد فضا میں تھی، شاید جادوگری کام دکھا جائے۔ ابھی یہ خیال ابھر کر سامنے ہی آیا تھا کہ اسے جس نے اٹھا رکھا تھا اس سے کسی برفانی ٹیلے سے ٹھوکر لگی اور وہ اتنے زور سے منہ کے بل آنے لگا کہ شکنتلا اس کی مضبوط گرفت سے ایک جھٹکا لے کر نکلی اور ایک طرف جا کر زور سے گری۔ گرتے ہی شکنتلا کی عقل نے کام کیا، وہ اندھیرے میں تیز سے کروٹیں لیتی گئی، اور جب اس نے سمجھا کہ برفانیوں سے ہانسی دور نکل آئی ہے تو محتاط انداز میں اٹھ کر دائیں بائیں دیکھنے لگی اور ہمتاً گوش ہو کر ان کی آوازیں اور سنگن لینے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنے دائیں سمت تھوڑی دور برفانی انسانوں کی موجودگی کو محسوس کر کے وہ آہستگی سے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ اب اسے شدید سردی کا احساس ہو چکا تھا۔ ساڑی جیسا کھلا ڈلا لباس سردی کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ انجماد بھی ٹھٹر رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے شکنتلا کو بازوؤں میں بھر لیا اور کہکے لگانے لگا۔ شکنتلا نے برفانی محلوق کی گرفت جان کر زوردار چیخ ماری، لیکن پھر عام انسان کا احساس ہوتے ہی گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اٹھانے والا اسے چند قدم چل کر ایک سرنگ میں گھس گیا جہاں خوشگوار حرارت۔ ناگداس کو تیری ہی تلاش تھی شکنتلا؟ ناگداس نے دب سے شکنتلا کو زمین پر بچھے نرم گدے پر پھینکتے ہوئے کہا۔ ناگداس؟ شکنتلا نے ہولے سے دہرایا اور اچانک اسے شمالہ یاد آ گئی۔ جب شکنتلا اپنی حواس کی دنیا میں واپس آئی ہی تھی کہ وہاں افراتفری شروع ہو گئی تھی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، تو شمالہ کی زبان سے بے اختیار ناگداس کا نام نکلا تھا۔ اچھا تو یہ وہی ہے، شکنتلا نے سوچا، جس نے شمالہ اور اسکندر کو بھی مار ڈالا ہے یا قید کر رکھا ہے۔ ایک معمولی غلطی کی وجہ سے تو میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی شکنتلا، ورنہ گپتا کے تالاب سے نکال کر تجھے سیدھا یہی لاتا۔ کون ہو تم؟ شکنتلا اٹھ کر بیٹھ گئی اور تاثرات سے آری چہرے کے ساتھ جان بوجھ کر ایسے انداز میں بولی جیسے کچھ نہ سمجھی ہو۔ میں؟ اری عقل کی اندھی، میں ہی تیرا وہ محسن ہوں جس کی وجہ سے تجھے نیا جنم دان ہوا، ورنہ افریقہ کے اس جزیرے پر تیرے دونوں ٹکڑے ابلتی دلدل میں پہنچ کر لمحوں میں پگھل جاتے، اور آج کسی کو بھی یاد نہ ہوتا کہ شکنتلا نام کی کوئی ہستی بھی تھی کہ نہیں۔ ناگداس کی باتیں سن کر شکنتلا کے دل میں اچانک حیرت کا سمندر موجزن ہونے لگا۔ اسے شمالہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ شکنتلا تو 100 سال کے بعد زندہ ہوئی ہے۔ اگر میں 100 سال کے بعد زندہ ہوئی ہوں تو ناگداس کی عمر کیا ہے جو میری موت کا واقعہ مجھے یوں سنا رہا ہے جیسے سب کچھ اس کے سامنے ہوا ہو، یا جیسے کل کی بات ہو، اور پھر اس نے مجھے کیسے بچایا، اور اصل بات یہ ہے کہ کیوں بچایا۔ یہ سوچتے ہی شکنتلا کے دل میں امنگ زور پکڑ گئی کہ ناگداس کون ہے، اس کا راز کیا ہے، اور اس نے ٹانگیں کہاں تک پساری ہوئی ہیں۔ اچھا تو آپ ہیں میرے وہ محسن جنہوں نے مجھے نئی زندگی بخشی۔ شکنتلا اداکاری سے مسکرائی اور مخصوص انداز میں ماتھے پر آئی لٹ کو پیچھے چھٹکا اور ہاتھوں کے بال چلتی ہوئی ناگداس کے پاس کھسک آئی۔ لمحے بھر کو ناگداس کی نظروں نے سیر انگیز منظر دیکھا اور پھر نگاہیں ٹکرائیں۔ شکنتلا نے دل فریب انداز میں مسکان بھری، وہ نظروں کا مفہوم بھانپ لینے میں بغیر کسی سند کے پی ایچ ڈی تھی۔ فوراً ہی ناگداس سنبھل گیا۔ ہاں ورنہ تو مر چکی ہوتی۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی ناگداس جی، اگر آپ نے میری زندگی بچائی ہے اور تو پھر مجھے سامنے آ کر کہہ دیتے، میں خود ہی پکے ہوئے آم کی طرح آپ کی گود میں آ گرتی۔ شکنتلا کی غیر مشروط بات سن کر ناگداس نے سر کو دھمال کے انداز میں ہلایا، پھر اس کی بٹنوں جیسی آنکھوں میں پراسراریت اتر آئی۔ شکنتلا، میں نے تیرے بارے میں بہت کھوج لگایا، تیری پچھلی زندگی کا بغور جائزہ لیا، تو جو بات سب سے نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ تو عیار، مطلب پرست اور موقع پرست ہے، اس لیے میں انتہائی محتاط تھا اور ہوں۔ لیکن ناگداس، آپ نے تو مجھے جیون بخشا ہے، آپ یہ قدم نہ اٹھاتے تو میں آج یہاں موجود نہ ہوتی۔ دشمن تو میں اس کی ہوتی ہوں جو بلا وجہ مجھے تنگ کرے اور مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب تو ویسے بھی مجھے انتہائی مہان، پوتر اور شکتی والے دکھتے ہیں، اور اس ناگ مندر کے صدیوں کے رکھوالے ہیں، جس ناگ مندر نے مجھے نئی حیات دی۔ شکنتلا کی شیریں اور چکنی چپڑی باتیں اور اس کے معصوم چہرے کی خود سپردگی کے تاثرات نے کام دکھایا۔ ناگداس کے جسم کا لوہا حسن کی بھٹی میں پگھلنے لگا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بیٹھ جاتے ہوئے کہنے لگا، تم یہاں آرام کرو، ابھی میں تمہارے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ انو اقسام کے کھانوں سے مزین دسترخوان عالم غیب سے وجود میں آ گیا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی لذت نتنوں سے گھس کر معدے تک پہنچی تو شکنتلا کی بھوک پیاس انگڑائیاں لینے لگی۔ وہ کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ کھانا کھا کر وہ ٹانگیں پسار کر لیٹ گئی، سوچنے لگی کہ چلو شکر ہے نیا جیون تو ملا، ورنہ دلاور نے تو مار ہی دیا تھا، لیکن اب مجھے احتیاط سے قدم اٹھانا ہوگا۔ ناگداس انتہائی طاقتور دکھائی پڑتا ہے، جلد بازی کام خراب کر سکتی ہے۔ ماضی میں بھی جلد بازیاں ہی بازی الٹ کر رکھ دیتی تھی۔ پانی کی گہرائی کا اندازہ لگائے بغیر اس میں چھلانگ لگانا سوائے حماقت کے کچھ بھی نہیں۔
ویسے بھی جب سے نیا جیون ملا ہے سکھ چین ندارت ہے۔ ابھی فی الحال ناگداس کے سامنے بالکل معصوم بن جاؤں اور دیکھوں کہ اس کے ہاتھوں کی لمبائی کہاں تک ہے اور یہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے شکنتلا میٹھی نیند کی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ دن اسی طرح گزر گئے۔ ناگداس ساری رات بیٹھا شکنتلا سے باتیں اور اٹکلیاں کرتا رہتا۔ صبح ہونے سے پہلے اچانک اٹھ کر چل دیتا۔ ظاہری طور پر ہڈیوں کا ڈھانچہ بدبودار اور بدشکل ناگداس کی جسمانی طاقت حیرت انگیز تھی۔ شکنتلا کا جوڑ درد کرنے لگا تھا۔ اندرونی طور پر شکنتلا بیزار ہو چکی تھی۔ اس نے کئی دفعہ کوشش کی مگر اس کا جادو اور روپ دھارن شکتی صفر ہو چکی تھی۔ بس غار تھی یا باہر برف سے ڈھکی سفید پوش پہاڑ اور وادی۔ البتہ غار کے اندر ایک اور غار تھی اس کے بعد ایک اور غار، اندر ہی غاروں کی بھول بھلیوں کا لامتناہی سلسلہ تھا۔ شکنتلا ایک طرح سے قیدی تھی۔ اس کے پیروں میں اندیکھی زنجیریں تھیں جبکہ اس کی عادت تراتم خیز تھی۔ اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ اس دوران اسے کئی نئی باتوں کا انکشاف بھی ہوا تھا کہ شمالہ سکندر یہیں کہیں قید ہیں، اور یہ کہ ناگداس 2000 سال سے زندہ ہے، اور یہ کہ ناگداس صرف برفانی علاقے میں ہی رہ سکتا ہے۔ گرمی کو اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے موت سمان ہے، اور یہ کہ ناگداس ہر 200 سال بعد جسم تبدیل کر لیتا ہے، یعنی کسی بھی شخص کے جسم میں اپنی روح سمیت داخل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ ناگداس کے اس استان کی حدود میں جو بھی آتا ہے اس کی تمام شکتیاں اور جادو دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور وہ شخص بالکل نہتا ہو جاتا ہے۔ غاروں کے اندر ایک کمرہ نما غار ایسا بھی تھا جو دروازہ لگا کر بند کر دیا گیا تھا اور اس کے باہر ایک من وزنی تالا پڑا ہوا تھا۔ تالے کے اوپر بے شمار مکڑی کے جالے بنے تھے جس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کمرہ سالوں سے بند ہے۔ شکنتلا کا دل فکر مند ہو گیا۔ وہ تو آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئی تھی۔ ناگداس کا یہ طلسم کدہ اس کے لیے قبر بن کر نہ رہ جائے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شکنتلا کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک بات جو اور شکنتلا نے محسوس کی تھی، ناگداس نے یہاں درجنوں کم سن خوبصورت لڑکیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سہمی ایک ہی غار میں گھسی رہتی۔ شاید شکنتلا کی آمد سے پہلے ناگداس انہی سے دل بہلاتا تھا، کیونکہ جب سے شکنتلا یہاں آئی تھی ناگداس ان لڑکیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ شکنتلا اب سمجھ چکی تھی کہ وہ بری طرح پھنس چکی ہے، اس کے پر کٹ چکے ہیں اور ناگداس بہت بڑے افریت کا نام ہے۔ یہاں سے نکلنے کے لیے انتہائی ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا پڑے گا۔ آخر ناگداس کی کوئی تو کمزوری ہوگی۔ اس بند کمرے کا راز کیا ہے اور ناگداس صبح ہونے سے پہلے کہاں چلا جاتا ہے؟ بہرحال سب باتوں کے باوجود شکنتلا اس نتیجے پر پہنچی کہ ہاں قیام طویل ترین بھی ہو سکتا ہے اور سارے عرصے میں ہر حالت میں ناگداس کا اعتماد حاصل کرنا ہے۔ اس سوچ بچار کے بعد شکنتلا نے ناگداس کے ساتھ اپنا رویہ مزید نرم اور خوشامدانہ کر لیا۔ اس کی ہر بات سے اتفاق کر دی اور سر جھکا دیتی۔ شکنتلا نے کئی بار محسوس کیا کہ ناگداس اس کے چہرے کو بغور دے کر کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شکنتلا نے مستقلاً اپنے چہرے پر معصومیت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ طاری کر لی۔ ناگداس ہر وقت دیکھتا کہ شکنتلا حشاش بشاش مسکراتی اور خود سپردگی پر تیار نظر آتی، جس کی وجہ سے ناگداس بتدریج اس کی طرف سے مطمئن ہوتا چلا گیا۔ ہاں ایک پریشانی شکنتلا کو لاحق تھی کہ اسے انسانی خون پیے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا اور اب اسے سخت طلب ہونے لگی تھی۔ پہلے تو صبر کرتی رہی، لیکن ایک دن اس نے ناگداس سے فرمائش کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ رات کو ناگداس جب آیا تو اس سے پہلے کہ شکنتلا اس سے انسانی خون کی فرمائش کرتی، ناگداس اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ کیا بات ہے داس جی؟ شکنتلا باہیں اس کے شانوں پر رکھ کر بولی۔ شکنتلا، ناگداس تشویش سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے سر کے بالوں میں سے کچھ بال سفید ہو چکے ہیں اور ملائم چہرے پر سلوٹیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں۔ ناگداس کی بات سن کر شکنتلا دھک سے رہ گئی۔ اس نے شیشہ تو کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن داس جی تو کل رات بھی آئے تھے، یہ ایک ہی دن میں یہ تبدیلی کیسے پیدا ہو گئی؟ پھر اچانک شکنتلا کو یاد آ گیا۔ ہاں داس جی، وہ مایوسی سے بولی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آئے ہوئے مجھے کئی ماہ ہو گئے ہیں اور اس عرصے میں انسانی خون نہیں ملا، جبکہ انسانی خون میری جوانی کو برقرار رکھتا ہے۔ میں بھی کچھ دنوں سے طبیعت میں کسل مندی محسوس کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے لیے فوری طور پر خون کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ناگداس پر سوچ لہجے میں بولا، بالکل تازہ زندہ انسان کا۔ شکنتلا کی آنکھوں میں معنی خیز روشنی پیدا ہو چکی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں شکنتلا، سوائے اس کے کہ تم جانتی ہی ہو کہ میں خود برفانی حدود سے باہر نہیں جانا چاہتا۔ یہ جو ایک غار میں لڑکیاں ہیں، شکنتلا نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ارے نہیں، ناگداس بھدی آواز میں ہنسا، بے وقوف، وہ انسان نہیں ہے، وہ تو میرے موکل ہیں جو لڑکیوں کے روپ میں ہیں۔ پھر کسی موکل سے کوئی انسان منگوا دو۔ شکنتلا، ناگداس شش و پنج کے انداز میں بولا، میں لوگوں کی سوچوں پر بھی گرفت کر لیتا ہوں، دماغ بھی اپنے علم کے ذریعے پڑھ لیتا ہوں، لیکن کیا داس جی؟ تمہارے اندر ایک خوبی ہے جو مجھے اچھمبے میں ڈالے ہوئے ہے۔ کیا؟ شکنتلا کا اشتیاق عروج پر پہنچ چکا تھا، مگر وہ بدستور بھولپن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ یہ کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارا دماغ کیا سوچتا ہے، یہ مجھے آج تک پتہ نہ چل سکا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شکنتلا محتاط ہو کر مزید اپنائیت کا مظاہرہ کرنے لگی۔ میرے بارے میں وہم کرنا چھوڑ دیں، میں آپ کے خلاف سوچوں، میرے لیے یہ تصور ہی گناہ ہے۔ شکنتلا نے سفید جھوٹ بولا۔
یہ سچ ہے کہ میں فطرتاً ظالم ہوں، لیکن صرف یہ سوچتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے مجھے نئی زندگی ملی ہے، ورنہ تو میرے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اب اگر آپ مجھے 1000 سال بھی اپنی محبوبہ یا قیدی بنا کر رکھیں گے تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوگا۔ میں یاروں کی یار ہوں اور دشمنوں کی دشمن۔ آپ مجھے یہاں سخت قید میں رکھ کر تکلیفیں بھی دے سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے انسانی خون نہ لے کر دیں تو میں بتدریج بوڑھی ہو کر مر جاؤں گی۔ میں تو بالکل مجبور اور آپ کے رحم و کرم پر ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھے یہ سہولت دے رکھی ہے کہ میں آزادی سے چل پھر سکتی ہوں، آ جا سکتی ہوں، اچھا کھاتی پہنتی ہوں، ہر رات آپ مجھے سدا کرتے ہیں۔ آپ کے اتنے سارے احسانات ہیں مجھ پر۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کی مہان ذات کے خلاف کوئی خیال بھی من میں لاؤں۔ شکنتلا نے اپنائیے سے سر ناگداس کے شانے سے لگا دیا اور ناگداس پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ شکنتلا کو محسوس ہو رہا تھا کہ ناگداس کی سرد مہری کی برف پگھل رہی ہے۔ کیوں؟ یہ راز ابھی پردوں کے پیچھے تھا۔ میری بات غور سے سنو شکنتلا۔ ناگداس نے اسے اپنے سے لگ کیا۔ حالات اس نہج تک آ پہنچے ہیں کہ آج میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ میں تمہیں یہاں سے ہزاروں کوس دور کیوں بچا لایا، اور پھر 100 سال تک تجھے یاد بھی رکھا، پھر تو جیسے ہی زندہ ہوئی تجھے ڈھونڈ کر یہاں لے آیا۔ تمہارے دماغ میں یہ باتیں ضرور آتی ہوں گی کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور اب تمہیں یہاں رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو سنو شکنتلا، میں آج سے تقریباً 5000 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ میرا باپ ایک مندر کا عام سا پجاری تھا۔ میری عمر اس وقت صرف 15 سال تھی جب میرے باپ اور مندر کے مہان پنڈت کا جھگڑا ہو گیا۔ مہان پنڈت جادوگر تھا۔ اس نے اپنے جادو سے میرے باپ کو سخت اذیتیں دے کر مار ڈالا۔ یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا، لیکن میں نہتا اور کم عمر ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کر سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن من میں وچار لیا کہ میں بھی جادوگر بنوں گا اور اپنے باپ کا بدلہ لوں گا۔ اس دن کے بعد سے میں جوتشیوں اور جادوگروں سے دوستی گاڑنے لگا، اور ایک دن ایسا آیا کہ میں بڑا جادوگر بن گیا اور اسی مہان پنڈت کو میں نے تڑپا کر مارا۔ لیکن مزید جادو سیکھنے کا شوق میرے اندر جڑ پکڑتا گیا۔ سینکڑوں کشٹ کاٹے، لیکن آخرکار جب میں بہت بڑا جادوگر بن گیا تو میں اس وقت تک انتہائی بوڑھا ہو چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں کچھ ہی عرصے میں مر جاؤں گا۔ اسی وقت میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہنے کی امنگ پیدا ہوئی اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر امرت جل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ دریاؤں، جنگلوں اور صحراؤں کی خاک کھنگالتا رہا اور بالآخر میں آب حیات کے چشمے تک پہنچ گیا اور پانی پی کر اپنے تئیں امر جیون کا راز پا لیا اور مطمئن ہو گیا۔ پھر میں نے ستاروں کا علم سیکھا اور علم نجوم پر دسترس حاصل کر لی۔ آج سے 100 سال قبل مجھ پر انکشاف ہوا کہ آب حیات کا اثر 5000 سال تک ہوتا ہے، اس کے بعد مزید پانی پینا پڑتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 100 سال قبل سے میرا سنہرا جسم بڑھاپے کی طرف مائل ہو گیا اور آج تم دیکھ سکتی ہو کہ میں کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اگر تھوڑے ہی عرصے تک مجھے آب حیات کے گھونٹ نہ ملے تو میں مر جاؤں گا۔ امرت جل اسی جگہ جا کر آپ پھر پی لیں، جگہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگی، شکنتلا نے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے شکنتلا، 5000 سال میں دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ جگہیں جہاں کبھی سمندر تھا آج پانی کی نقل و حرکت سے وہاں پہاڑ کھڑے ہیں، نخلستان اجڑ کر ریگستانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، جزیرے پانی میں غرق ہو چکے ہیں۔ اب میں 5000 سال قبل کی جگہ کہاں سے ڈھونڈوں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امرت جل کا وہ چشمہ خشک ہو چکا ہو۔ ادھر میری یہ حالت ہے کہ میں گرمی تو برداشت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے برفانی علاقے میں ڈیرے جما رکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس جگہ شدید گرمی ہو۔ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ شکنتلا کا اشتیاق اب عروج پر پہنچ چکا تھا۔ تم یہ کام کر سکتی ہو؟ میں؟ شکنتلا پریشان ہوگی۔ ہاں شکنتلا، امر جل لانے کے لیے اب تمہیں 5000 سال قبل کے زمانے میں جانا پڑے گا تاکہ سب چیزیں، ہر نقشہ اصلی حالت میں آ جائے، اور پھر ہمیں آب حیات کا چشمہ بھی مل جائے گا۔ لیکن یہ سب کیسے ممکن ہے؟ سب کچھ ممکن ہے شکنتلا، ناگداس جو موجود ہے۔ آپ کے پاس تو بے شمار موکل، بیر، مہابیر، جن و چڑیلے قید ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ جنات اور ارواح اپنے معرض وجود میں آنے کے وقت سے پیچھے کی طرف سفر نہیں کر سکتے۔ تمہیں بتایا نا کہ 5000 سال کے دوران میں نے بے شمار علوم سیکھے۔ ستاروں کی چال اور نجوم کا علم میرے پسندیدہ موضوع رہے ہیں۔ انہی علوم کو میں ایک دن بیٹھا کھنگال رہا تھا کہ مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس دنیا میں کیسی ہستی موجود ہے جس کی پیدائش علم نجوم میں اندراج نہیں، جس کا کوئی ستارہ نہیں، جس کی ذہنی و قلبی کیفیات پڑھی نہیں جا سکتی، اور وہی ہستی ایسی ہے جو حال سے مستقبل یا ماضی کی طرف سفر کر سکتی ہے، اور وہ ہستی تم ہو شکنتلا۔ پھر میں نے اپنے علم سے تمہارا ٹھکانہ پتہ کیا اور شمالا دیوی کو تمہیں لینے بھیجا۔ افسوس کہ اس کی غلطی یا مجبوری کی وجہ سے جب شمالا تم تک پہنچی تو عین اسی وقت دلاور نامی تمہارا دشمن تمہیں 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر کے پہاڑی سے دلدل میں پھینک رہا تھا۔ اس بات پر ناراض ہو کر میں نے شمالا کو قید کر دیا، لیکن اس نے قید ہونے سے قبل تمہیں ایک ایسی جگہ چھپا دیا جہاں میں کوشش کے باوجود تمہیں تلاش نہ کر سکا۔ یوں مزید 100 سال گزر گئے، چونکہ میں نے تمہیں کبھی اصلی حالت میں دیکھا نہ تھا، لہٰذا سکندر اور شمالا کی گرفتاری کے وقت میں تمہیں پہچان نہ سکا۔ یوں تم عارضی طور پر بچ نکلی۔ پچھلے زمانے کی طرف سفر کرنا کیسے ممکن ہے؟ ممکن کریں گے۔ ان غاروں میں تم نے دیکھا ہے کہ غار بند ہے جہاں ہر وقت بڑا تالا پڑا رہتا ہے۔ یہ میری ہزاروں سال کی محنت شاقہ سے بنی تجربہ گاہ ہے۔ اس میں 4 راستے ہیں۔ ایک راستہ مستقبل کی طرف جاتا ہے
دوسرا ماضی کی طرف، تیسرا راستہ اس دنیا کی جس علاقے کا تصور کرو گے وہاں جا کر نکلے گا، اور چوتھا راستہ بند گلی ہے جہاں سے میں اپنے تمام موکلین جنات اور انسان وغیرہ غلاموں کی نگرانی کرتا ہوں۔ ناگداس، شکنتلا نے آگے بڑھ کر اپنا سر اس کے چرنوں سے لگاتے ہوئے کہا، حیرت انگیز، ناگ دیوتا اور کالی کی سوگند، حیرت انگیز شخصیت ہو تم۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار برہمچاری، پنڈتوں اور پجاریوں، جادوگروں کو دیکھا ہے، مگر تمہارا تجربہ، تمہارا علم اور تمہاری شکتیاں سب سے جدا، ناقابل یقین اور سب سے بڑھ کر ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ایسے ہی ہے جیسے تم بتا رہے ہو تو پھر روئے زمین میں تمام شکتی دان تمہارے آگے ہچ ہیں، اور میں تو تمہاری داسی، دیوانی و عاشق ہو گئی ہوں۔ مجھے اپنی غلامی میں لے لو ناگداس، میں سارا جیون تمہاری احسان مند رہوں گی۔ کھڑی ہو جا شکنتلا، آج صحیح معنوں میں مجھے تمہاری فرما برداری کا وشواس ہوا ہے۔ اور شکنتلا اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی اور فرتے جذبات میں رونے کی اداکاری کرنے لگی۔ اسے پتا تھا کہ یہی وقت ہے کہ ناگداس کا اعتماد حاصل کر لیا جائے، اس میں وہ کامیاب رہی تھی۔ ویسے بھی اسے پتا تھا کہ ناگداس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں کہ شکنتلا پر اعتماد کر کے اس کو ہر قسم کی طاقت سے لیس کر کے گزرے زمانے میں بھیجے، اور کوئی شخص اس کے پاس ایسا نہیں جو اکیلا اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی ہمت رکھتا ہو۔ شکنتلا سوچ رہی تھی کہ میرے کون سے بچے، خاوند یا بہن بھائی ہیں جو مجھے ان کی فکر ہوگی۔ اس کے لیے تو کوئی بھی زمانہ ہو ایک ہی بات ہے۔ اس نے ناگداس سے زیادہ مراد لے کر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ابھی کئی کام کرنا اور معلومات لینا باقی تھا۔ ایک نیا دلچسپ تجربہ ہی صحیح۔ ناگداس شکنتلا کو گزشتہ کئی دنوں سے تیار کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اسے 5000 سال قبل کے زمانے میں پہنچنے کے بعد امرجل کے چشمے تک پہنچنے کا طریقہ بتایا، اور راستہ سمجھنے کے لیے چمڑے پر بنا ہوا ایک نقشہ دیا تھا۔ شکنتلا نے نقشے کا اچھی طرح جائزہ لیا تھا۔ اب ناگداس نے شکنتلا کو ایک جنتر منتر سکھایا جس کے پڑھنے سے شکنتلا جہاں کہیں بھی ہوتی خود بخود واپسی والی جگہ پر پہنچ جاتی۔ شکنتلا نے منتر ازبر کر لیا۔ اس معاملے میں اس کی یادداشت حیرت انگیز تھی۔ ناگداس نے بتایا کہ امرت جل کا چشمہ جہاں جا کر تو ظاہر ہوگی وہاں سے 100 کوس کے فاصلے پر ہے، لیکن راستے میں مشکلات آ بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی۔ یہ چشمہ دشوار گزار علاقے میں انسانی آبادیوں سے ہٹ کر ہے، اور اس کو تلاش کرنا ہر کس و ناقص کے بس میں نہیں۔ تمہاری ساری شکتیاں تمہارے پاس ہوں گی۔ اس کے علاوہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ اس کو کرنے سے اس سرزمین پر جو بھی بیر یا مہابیر بھٹک رہے ہوں گے، ان میں سے کوئی نہ کوئی تیری غلامی میں آ جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہیں ہر حال میں 1 سال کے اندر اندر واپس آنا ہے، کیونکہ اب میرے پیے ہوئے امرت جل کا اثر صرف سال بھر تک رہے گا۔ اس کے بعد میری موت واقع ہو سکتی ہے، اور اگر میری موت ہو گئی تو یہاں موجود میرا قائم کردہ تمام نظام بھی میرے ساتھ ختم ہو جائے گا، اور یوں تو بھی واپس اس دور میں نہ آ سکے گی اور زمانہ قدیم میں پھنس کر رہ جائے گی، جہاں تیرے لیے بہت مشکلات ہوں گی۔ تو واپس صرف اسی جگہ آئے گی جہاں سے سفر شروع کرے گی، اور میں اس جگہ تیرا انتظار کروں گا۔ اگر تو خالی ہاتھ آئی تو میں تیرا دشمن بن جاؤں گا، اور اگر میں نہ رہا تو تمہیں بھی نہ رہنے دوں گا۔ ہاں، امرت جل مل جائے تو ہم دونوں مل کر دوستوں کی طرح بھی رہ سکتے ہیں، اور تو چاہے تو یہاں سے اپنی شکتیوں سمیت جا بھی سکے گی۔ ناگداس کی دھمکی امیز گفتگو سن کر شکنتلا پریشان ہوگی، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ ایسے کٹن مراحل میری زندگی میں پہلے بھی کئی مرتبہ آئے ہیں، ایک تجربہ یہ بھی صحیح۔ لیکن ناگداس، مجھے سال کا کیسے پتا چلے گا کہ گزرا ہے کہ نہیں؟ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس کا بندوبست بھی ہے میرے پاس۔ اس نے شکنتلا کی بائیں ہتھیلی دونوں ہاتھوں میں لے کر مسلنی شروع کر دی، کچھ پڑھتا گیا۔ اچانک شکنتلا کو اپنی ہتھیلی میں شدید تپش کا احساس پیدا ہوا۔ ہتھیلی جلنے لگی۔ شکنتلا کے چہرے پر جلن کی تکلیف کے آثار پیدا ہو گئے، لیکن پھر اچانک جلن کم ہونے لگی، اور کم ہوتے ہوئے ہتھیلی بالکل ٹھنڈی ہونے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈک شدید تر ہو گئی۔ شکنتلا پھر تکلیف سے سسکنے لگی۔ ناگداس بغور اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن پھر شکنتلا پرسکون ہو گئی، اب اسے کوئی تکلیف نہ تھی۔ جب بھی تو میرا تصور کر کے ہتھیلی دیکھے گی، میں جہاں اور جس حال میں ہوں گا تجھے دکھائی بھی دوں گا، اور تجھے میری آواز سنائی بھی دے گی، اور اسی طرح میں تجھے بھی دیکھوں گا اور مجھے تیری آواز بھی آتی رہے گی۔ یوں میں تمہیں ساتھ ساتھ مشورہ بھی دیتا رہوں گا۔ لیکن یاد رکھو شکنتلا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو ماضی کی بھول بھلیوں میں بے آسرا اور نہتی ہو کر سسک کر مرو گی۔ میں یہاں بیٹھے بیٹھے تیری شکتیاں سلب کر لوں گا، اور تو ایک عام سی عورت بن کر رہ جائے گی۔ ایک دفعہ تو شکنتلا ناگداس کی باتیں سن کر تھرا اٹھی، لیکن پھر سنبھل گئی اور چہرے پر بشاشت پیدا کر کے بولی، فکر نہ کرو ناگداس، شکنتلا یہ کام مکمل کر کے ضرور واپس آئے گی، اور تمہارے من میں موجود شکنتلا کے بارے میں تمام وسوسے دم توڑ جائیں گے۔ یہ ایک تھیلا رکھو۔ ناگداس نے حالی ہاتھ شکنتلا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو شکنتلا حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ ناگداس کے ہاتھ میں تو کچھ نہ تھا اور وہ بالکل خالی تھا۔ تو شکنتلا کا مطلب بھانپ کر ناگداس مسکرا اٹھا اور بولا، ہے بے وقوف، ہاتھ لگا کر تو دیکھو۔ تو شکنتلا نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ کپڑے کے ایک ندیدہ تھیلے سے ٹکرایا، تو شکنتلا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ناگداس کے ہاتھ میں واقعی کوئی چیز تھی۔ شکنتلا نے کپڑے کا تھیلا اندیکھے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کو کمر کے پیچھے باندھ لے۔ اس نہ دکھائی دینے والے تھیلے کی 3 خوبیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ دکھائی نہیں دیتا،
نہ اس کا وزن ہے۔ دوسری یہ کہ تمہارے علاوہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ تیسری یہ کہ اپنی ضرورت کی ہر چیز تم اس میں ڈال سکتی ہو، یہ بھرے گا نہیں۔